بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 2 مارچ 2021 بمطابق 18 رجب بروز منگل۔ سعودی عرب کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ تو چلیں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ خبر ہے کہ کورونا ایس او پیز کی پابندی میں لاپرواہی ناقابل برداشت۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ چیک پوسٹ پر رکتے ہوئے بھی حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت کے کسی بھی علاقے میں کورونا ایس او پیز کی پابندی میں لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ وزارت داخلہ اس حوالے سے سخت اقدامات کرے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے پر ہیلتھ پاسپورٹ والوں کے لیے بھی حفاظتی ماسک کی پابندی ضروری ہے۔ جب تک وبا موجود ہے تب تک ماسک کا استعمال اشد ضروری ہے۔ اس حوالے سے لاپرواہی نہ برتی جائے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ ریسٹورانٹس اور قہوہ خانوں کے سامنے جمع نہ ہوں، کسی بھی کاروباری مرکز کے اندر یا باہر ازدحام سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹورانٹس اور قہوہ خانوں میں ٹیبل سروس پر پابندی کے بعد آرڈر باہر سے وصول کرنے والوں کا رش بڑھ رہا ہے، جس میں سماجی فاصلے کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ ترجمان نے ہدایت کی ہے کہ وبا ختم ہونے تک ہیلتھ پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد بھی مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی حفاظتی ماسک کی پابندی کریں۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا ایس او پیز کی مملکت بھر میں 43,428 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سب سے زیادہ 17,789 خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ریکارڈ پر آئیں۔ مکہ مکرمہ ریجن 10,388 خلاف ورزیوں کے ساتھ دوسرے اور مشرقی ریجن 4,819 خلاف ورزیوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ مملکت بھر میں سب سے کم 155 کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیاں نجران ریجن میں ریکارڈ پہ آئی ہیں۔ یہ خبر شامل کرتے ہیں کہ غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے لیے 4 شرائط۔ سعودی وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور نے ورکرز کی اجتماعی رہائش پر چھاپہ مہم اور مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی وصولی کا اعلان کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں اجتماعی رہائش سے متعلق 4 پابندیاں لگائی ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ اجتماعی رہائش میں ہر 5 افراد کے لیے کم از کم ایک ٹوائلٹ ہونا ضروری ہے۔ بیڈ روم میں ایک بستر سے دوسرے بستر کے درمیان کم از کم 4 میٹر کا فاصلہ لازمی ہے۔ باورچی خانے میں تازہ ہوا کی فراہمی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ رہائش کے ایک حصے میں اصلاح مرمت، صفائی اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ادویات کے چھڑکاؤ کا انتظام بھی ضروری ہے۔ وزارت بلدیات نے ہدایت کی ہے کہ اجتماعی رہائش پر ان شرائط کی خلاف ورزی پر 940 پر رابطہ کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اسمارٹ فون پر 940 بلدی ایپ کے ذریعے بھی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ محکمہ پاسپورٹ نے افشر افراد ایپ پر ڈیجیٹل اقامہ جاری کر دیا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے افشر افراد ایپ پر ڈیجیٹل حاویہ مقیم جاری کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مقیم غیر ملکیوں کا ڈیجیٹل اقامہ ہوگا۔ اب انہیں کارڈ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ مقیم غیر ملکیوں کے ڈیجیٹل اقامہ کے اجرا سے نہ صرف یہ کہ تارکین وطن بلکہ سرکاری اور نجی اداروں کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ پہلی سہولت یہ ہوگی کہ اگر مقیم غیر ملکی کے پاس حاویہ مقیم یعنی اقامہ کارڈ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی شناخت سمارٹ موبائل میں موجود ڈیجیٹل اقامے کے ذریعے کی جا سکے گی۔ ڈیجیٹل اقامہ QR کوڈ پر مشتمل ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل اقامہ سمارٹ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اقامے کو ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے، جس کے بعد یہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ محکمہ احوال مدنیہ نے چند ماہ قبل سعودی شہریوں کے لیے ڈیجیٹل قومی شناختی کارڈ جاری کیا تھا، جس سے مقامی شہری استفادہ کر رہے ہیں۔ آمد و رفت کے دوران قومی شناختی کارڈ کے بجائے ڈیجیٹل شناختی کارڈ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اسمارٹ فون پر ڈیجیٹل اقامہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود ہر شخص ڈیجیٹل اقامہ شناخت کے لیے دکھا سکتا ہے۔
اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ فضائی سفر کی بحالی کے لیے کورونا ڈیجیٹل پاسپورٹ۔ افریقہ اور مشرق وسطی میں فضائی نقل و حمل کی عالمی تنظیم ایاٹا کے ڈپٹی چیئرمین محمد البقرہ نے کہا ہے کہ فضائی سفر کو معمول پر لانے کے لیے کورونا ڈیجیٹل پاسپورٹ مناسب حل ہے۔ العربیہ کے مطابق اس سوال پر کہ شہری انٹرنیشنل کورونا ڈیجیٹل پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکیں گے، البقرہ نے کہا ہے کہ کورونا سرٹیفکیٹ ایک طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ہے۔ اس کی بدولت مسافر سے متعلق تمام معلومات آسانی سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ مسافر نے کورونا ٹیسٹ کرا لیا ہے یا نہیں، کورونا ویکسین لے چکا ہے یا نہیں۔ مسافر اس قسم کی معلومات متعلقہ ادارے کو پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ البقرہ نے بتایا کہ ہر ملک سفر اور کورونا وبا سے بچاؤ سے متعلق ریاستی فیصلوں کا مجاز ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انٹرنیشنل کورونا پاسپورٹ کا پروگرام متعارف کرانے سے فضائی سفر معمول کے مطابق بحال ہو سکتا ہے اور اس سے مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا ٹیسٹ اور ویکسین کے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے نظام سے مسافروں اور سرکاری اداروں کا وقت اور محنت دونوں بچیں گے، جبکہ فضائی کمپنیوں کے ذمہ داران اور سفری کارروائی کے عہدیداران اس کے ذریعے وبا کے مسائل سے نمٹ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ایاٹا کو توقع ہے کہ فضائی سفر کا حال بحران سے پہلے جیسا یک بارگی بحال نہیں ہوگا۔ شروع میں 1/3 حد تک پہلے والا ماحول بحال ہو سکے گا۔ توقع یہ تھی کہ 2020 کے آخر میں 50% تک سفری سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ریاض میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84 دکانیں بند۔ ریاض میونسپلٹی نے کورونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 84 دکانیں بند کرا دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 220 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ یہ دورے شہر کی مارکیٹوں، دکانوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹس میں کیے گئے ہیں جن میں کورونا SOPs کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ تفتیشی اہلکاروں نے صرف ایک دن میں SOPs کی 512 خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ معمولی نوعیت کی خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے مطابق سنگین نوعیت کی خلاف ورزی پر دکان کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض دکانداروں پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے جاری تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ریاض ریجن میں بدستور سب سے زیادہ نئے کیسز ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 317 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 335 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6500 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2560 ہے، جن میں سے 492 کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 142 ہے، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 72 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مکہ ریجن میں کورونا کے 45 مریض سامنے آئے۔ القصیم ریجن میں 10 اور اسیر ریجن میں 8 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ اور حدود شمالیہ میں 7 الجوف اور جزان ریجن میں 6 نجران ریجن میں 5 الباحہ ریجن میں 4 حائل ریجن میں 3 جبکہ تبوک ریجن میں 1 مریض سامنے آیا ہے۔ اب تک 3,77,700 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,68,640 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔